پھر اس کو جب کفنانے کے بعد نہلانے کے بعد اس کا جب جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر بدروح جو ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ مجھے نہ لے کر جاؤ، مجھے مت لے کر جاؤ، لیکن وہ تو کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا، پھر اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اب جو قبر کا معاملہ ہے، وہ جب قبر کو دیکھتا ہے انسان تو میت کو دیکھ کے اتنا خوف نہیں آتا جتنا قبر کو دیکھ کر آتا ہے۔ جس نے دیکھی ہے قبر ان کو جانتے ہیں یہ بات کو۔ وہ قبر گہرائیوں والی، وہ قبر اندھیروں والی، وہ قبر خوفناک۔ قبر میں تنہائیاں بھی ہیں، قبر میں گہرائیاں بھی ہیں، قبر میں خوفناکیاں بھی ہیں، قبر میں کیڑے مکوڑے بھی ہیں، قبر میں ڈرونا پن بھی ہے، قبر میں سانپ بھی ہیں، قبر میں بچھو بھی ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، یہ بدروح کی بات ہو رہی ہے۔ جو پاک روح کی بات میں بعد میں کرتا ہوں۔ جب بدروح کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، منو من مٹی کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی اوقات۔ ساری زندگی نرم بستر میں سونے والا آج قبر میں سوئے گا، آج کی رات قبر میں آ گئی اس کی۔ پھر اس کو صحیح طرح، اب دیکھیں جو اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ بھی سوراخ بند کرو، یہ بھی سوراخ بند کرو، ساری قبر بند کر دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، آپ کسی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوں، آپ کو ساری سہولتیں وہاں پہ دے دی جائیں اور آپ کو کہہ دیا جائے اب تو نے ساری زندگی یہاں سے نہیں نکلنا، تو آپ اتنے کھلے کمرے میں بھی آپ کو جب یہ بتایا جائے گا کہ آپ ساری زندگی ادھر ہی گزرنی ہے، آپ باہر نکل نہیں سکتے، آپ اس سوچ اور ٹینشن کے ساتھ ہی ادھر مر جائیں گے۔ اور قبر تو میرے بھائیوں بہت چھوٹی جگہ ہے، چاند گز کا گھر ہے وہ میرے بھائیوں۔ وہاں پر مٹی کا بستر ہے میرے بھائیوں، وہاں پر مٹی کا سرانا ہے میرے بھائیوں، وہاں پر کفن لباس ہوگا میرے بھائیوں، وہاں پر کفن وہ ہوگا جس پہ جیبیں نہیں لگی ہوئی، وہاں پہ پیسہ ساتھ نہیں جانا، وہ پیسہ جو انسان کمانے کے لیے حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، سچ جھوٹ کی تمیز بھول جاتا ہے، سود کی تمیز بھول جاتا ہے، وہ پیسہ اس کے ساتھ نہیں جاتا، بعد میں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، میت اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، دفنانے کی دیر ہوتی ہے، وہاں پر کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر اس کی جائیداد کے بٹوارے شروع ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ہے انسان کی اوقات۔ جب بدروح کو اتارا جاتا ہے، قبر پہ بند کر دیا جاتا ہے، جب اس کے رشتہ دار واپس لوٹتے ہیں، ساتھ ہی وہاں پر حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ دو فرشتے اسی وقت آ جاتے ہیں، منکر اور نکیر، ایک کا نام منکر ہے ایک کا نکیر ہے، آ کر سوال شروع کرتے ہیں۔ اب جو بدروح ہے وہ جواب نہیں دے سکتی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جواب کیا دینا، کیونکہ اس نے ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری نہیں، مسجدوں میں وہ جاتا نہیں تھا، نمازیں وہ پڑھتا نہیں تھا، قرآن کی تلاوت وہ کرتا نہیں تھا، سچ جھوٹ کی تمیز کو تھی نہیں، حلال حرام کی تمیز تھی نہیں، رشتہ داریوں کو توڑنے والا تھا، لوگوں کے حق مارنے والا تھا۔ اب وہاں پر اس سے جواب نہیں دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، قبر کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے تنگ ہو جا، جہنم کا لباس اس کو پہنا دیا جائے گا، جہنم کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں گی، اور بدبودار جہنم کا جو اس کا بستر ہوگا اس کے لیے بچھا دیا جائے گا، اور قبر کو اتنا تنگ ہو جائے گی قبر، اس کی ادھر والی پسلیاں ادھر والی پسلیاں ادھر مل جائیں گی، قبر کا عذاب جو ہے اس کو شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں کو اتنا مصروف کر لیا دنیا کے پیچھے، ہمیں قبر میں جانے کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اب قبر کا جو عذاب ہے نا اس کو شروع کر دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، قبر کے اندر بچھو بھی ہیں، قبر کے اندر سانپ بھی ہیں، یہ معاملات ہم نے کبھی دیکھے نہیں، لیکن آپ حدیثوں کو پڑھیں، آپ اشارات کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلیاں کرتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، قبر کا عذاب ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ اب ایک بندے کو اب یہ جو چغلی ہے، ہم اس کو کتنا چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، ہر وقت ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں، اور ہر کوئی، میں اپنی زندگی کو اٹھا کے دیکھوں، آپ اپنی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو میرے بھائیوں، یہ جو چغلی ہے اس کو تو ہم بہت ہی آسان لیتے ہیں، ہر وقت چغلیاں چل رہی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی باہر بھی، سب اس وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا میرے بھائیوں۔ اور دوسرا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، آج ہمارے معاشرے میں
یہ عجیب قسم کے معاملات دیکھے جاتے ہیں. کھڑے ہو کر لوگ اس طرح کے اپنی جو ہیں پیشاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں, چھینٹوں سے کوئی اس کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے میرے بھائیوں. قبر میں عذاب ہو رہا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا ذکر آتا تھا اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی جو ہے نا, داڑھی بھیگ جاتی تھی, نیچے ان کے آنسو زمین میں گرنا شروع ہو جاتے تھے قبر کے معاملات کے بارے میں جب بات ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جو ہے نا, قبر یہاں تو وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, یہاں جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑھا ہے. آپ دیکھیں, جو بدروح ہے اس کے لیے جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا, اور جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن جائے گا. میرے بھائیوں, اب بدروح کی تو میں نے بات کر دی. جب نیک روح کی جب وہ روح نکالی جائے گی, جو نیک روح ہوگی اس کو کہا جائے گا تو نکل آ, اے مطمئن روح تو نکل جا. نکلا اس کو پیار محبت سے, اس کی روح کو جب نکالا جائے گا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے کان میں خوشخبریاں جنت کی سنا دی جائیں گی. اس کو جب آسمانوں کی طرف لٹایا جائے گا, آسمانوں کی طرف اس کو لے جایا جائے گا تو ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی. اس کا پہلے آسمان پر فرشتے اس کا استقبال کریں گے, پھر دوسرے آسمان پر پوچھا جائے گا. جب پہلے آسمان پر جائے گا فلاں فلاں کون ہے, اس کو بتایا جائے گا. پھر اس کو دوسرے آسمان, پھر تیسرے آسمان, پھر اوپر تک لے جایا جائے گا. پھر بخشش کا جب اس کے لیے اعلان کر دیا جائے گا, اللہ اکبر, پھر اس کو دوبارہ نیچے لے آ جائے گا. اس دوران نیچے جو رشتہ دار ہوں گے اس کے لیے انتظام کر رہے ہوں گے, کیونکہ جسم تو بھی دنیا میں ہے نا, بھی قبر میں نہیں گیا. اب جو نیک روح ہوتی ہے نا, اس کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ بڑی آسانیوں لے کر دیتے ہیں. اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس کو جلدی ہوتی ہے کہ مجھے رشتہ دار جلدی لے جا کر دفنا دیں, اس کو جلدی ہوتی ہے. اب اس کو بھی نہلایا جاتا ہے, کفنایا جاتا ہے, اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے, اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اوپر مٹی سے. اس کو جب اس کا سارا قبر بنا دی جاتی ہے, رشتہ دار واپس لوٹ جاتے ہیں تو ساتھ ہی دو فرشتے آ جاتے ہیں.